السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کے سامنے میں آج ایک اہم ٹاپک کے حوالے سے حاضر ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم آخر میں ہیں، آخر میں آئے ہیں، اور روز قیامت جو ہے مرتبہ کے لحاظ سے اول ہوں گے، باقی مخلوق سے پہلے جو ہے وہ ہمارا حساب ہوگا۔ تو اس حوالے سے ایک پیاری سی حدیث مبارکہ وہ آپ سماعت فرمائیں اور پھر اس بات پر آپ ناز کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صحابی جو ہے یہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نحن الآخرون من اہل الدنیا، کہ ہم دنیا والوں میں زمانہ کی اعتبار سے آخر میں ہیں، والاولون یوم القیامہ، اور قیامت میں مرتبہ کے لحاظ سے جو ہے وہ اول ہوں گے، المقضی لہم بعد الخلائق، اور ہمارا فیصلہ جو ہے باقی مخلوق سے پہلے جو ہے وہ کیا جائے گا، یعنی سب سے پہلے جو ہے ہمارا فیصلہ ہوگا، حساب و کتاب، اسی طرح جنت میں داخلہ، یہ سب سے پہلے اس امت کا جو ہے وہ خاصہ ہے کہ اس امت کو نصیب ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب الجمعہ رقم نمبر جو ہے 856، یہ آپ وہاں جا کر اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو اب اس حدیث سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی، میں زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا ہوں، صرف دو باتیں میں نے کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں جو نسبت حاصل ہے، ہمیں اس نسبت کی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے۔ اب اس نسبت کے حوالے سے صرف ایک دو باتیں میں اور کر دوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ سب سے پہلی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اس کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے، اس کے بعد جو ہے باقی نبیوں کی ذاتیں ہیں۔ ہم نے ہر کسی کو اسی کے مرتبے میں رکھنا ہے، نہ کسی کے مرتبے کو کسی کے اوپر فوقیت دینی ہے اور نہ کسی کو جو ہے کسی کے مرتبے کو گھٹانا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ فیصلہ ازل سے ہو چکا ہے اور اس میں ہمیں گفتگو بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور نہ اگر کوئی کرے تو اس کی بھی نہ سنیں۔ یہ ہے کہ ہم کسی کو جو ہے کسی پر فوقیت دے رہے ہیں اور کسی کے مرتبے کو کسی کے مرتبے میں اونچا کر رہے ہیں، اور کسی کی جو ہے جو فیصلہ ازل سے ہو چکا تھا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، آپ نے بھی اس کی پیشن گوئی اپنے زمانے میں کر دی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا اس کے مطابق، پھر میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں کہ ہم ان باتوں پر جو ہے گفتگو کریں یا کسی کے دل کے اندر نفرت پیدا کریں جو صحابہ کرام کی محبتیں ہیں اس کو گھٹائیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ صحابہ کرام کے حوالے سے ہو یا اہل بیت کے حوالے سے ہو یا پھر اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہو کہ جس کے اندر جو ہے نفرت یا کوئی ایسی بات ہمیں معلوم ہوتی ہو کہ جس سے جو ہے نفرت کی بو آ رہی، آپ اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیں، اس سے جو ہے بالکل آپ الگ ہو جائے، چاہے وہ کتنا بڑا فقیہ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا وہ اپنے آپ کو ولی کیوں نہ سمجھتا ہو۔ ٹھیک بات ہے، اگر صحابہ کرام اہل بیت کو ہم نکال لیں تو پھر بھی دین کیسے پہنچے گا؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے ہمیں پہنچا، ٹھیک ہے نا، اہل بیت اطہار کی وجہ سے ہمیں پہنچا، تو ان سب کو ہم نے جدا نہیں کرنا، یہ
یہ ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں سے اگر کسی ایک کو بھی جدا کریں گے نا تو پھر دین نہیں بچے گا۔ اس لیے جتنا بھی بڑا فقیہ ہو، جتنا بڑا ولی ہو، اپنے آپ کو کہتا ہو، کیونکہ ولایت پہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں پہلے بھی اکثر یہ کہتا ہوں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، ٹھیک ہے نا، جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ چکے ہوں، اس بات سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات صرف سمجھانے کے لیے میں کر دیتا ہوں، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہوا کہ ایک جگہ جو ہے وہ بڑے اللہ کے نیک ولی ہے، بہت مشہور تھے، تو میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ مسجد کی طرف اس نے تھوکا۔ میں نے کہا کہ یہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے، تھوکنا صرف مسجد کی طرف، اگرچہ جو ہے مکروہ ہے مسجد کی طرف جو ہے نہیں تھوکنا چاہیے، اس نے تھوکا تو میں واپس آ گیا، میں نے کہا یہ ولی نہیں ہو سکتے۔ داڑھی مونڈا بھی ہے، داڑھی اس کی خشخشی ہے، ٹھیک ہے نا، واجب کا وہ مرتکب ہوا ہے، واجب اس نے جو ہے ترک کیے ہوئے ہے، اسی طرح اور بہت بڑی بڑی جو ہے گناہوں میں مبتلا ہے، اور ہم اس کو ولی مانتے پھر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ لباس نہ چہرہ اس کا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح، نہ اس کا چلنا، نہ اس کا بیٹھنا، نہ نمازیں پڑھنا، اور بہت سے صحابہ کرام کے حوالے سے باتیں کرنا، اہل بیت کے حوالے سے باتیں کرنا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے۔ تو میں آج آپ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، چاہے کتنا بڑا فقیہ کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ولی میں اس کو نہیں سمجھتا کہ جو ایسی باتیں کہے، جو جس کو منع کیا گیا ہے وہ ایسی باتیں پھیلائے یا کہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے ان سب کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک عام شخص اگر اس پر جو ہے یہ چیزیں اس کے لیے ضروری ہے تو ولی یا عالم وہ تو بدرجہ ہاں اس کا جو ہے اس بات کا مستحق ہے کہ وہ اس کا لحاظ رکھے، ٹھیک ہے۔ اس لیے علماء سوء جہنم میں نچلے درجے میں ڈالے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ معلوم ہوتے ہوئے وہ ایسی حرکت کریں گے غلط تو ان کو ڈبل سزا ملے گی، ٹھیک ہے نا، چاہے میں ہوں چاہے دوسرا ہے جو جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جو جاننے والے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب وہاں پر آپ کی برابری کوئی نہیں کر پا رہا تو اگر آپ غلطی کریں گے، آپ غلط بات کہیں گے تو پھر آپ کی سزا بھی اتنی سخت ہوگی، ٹھیک ہے۔ ترتیب کا لحاظ رکھے، ٹھیک ہے نا۔ شان ہر کسی کی جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے، وہ ہر بندہ ہر مقام پہ موجود ہے، ہر لحاظ سے وہ اس کا مقام واضح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ ان نسبتوں کی قدر کریں، ٹھیک ہے۔ اور ظاہری بات ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بے پناہ محبت کرے، بے انتہا محبت کرے۔ کوئی بھی ایسی بات اگر سنے پہلے تو سننی نہیں چاہیے، اور اگر کان میں پڑ بھی جائے تو بالکل توجہ نہ دے، ٹھیک ہے۔ ہماری آنکھیں حضور، صحابہ کرام، اہل بیت اور ایسے اللہ کے نیک بندے جو تواتر کے ساتھ جو طریقہ جو اہل سنت کا آ رہا ہے اس پہ گامزن ہے، وہ ہمارے سروں کی تاج ہے، اور ہم ان کے قدموں سے لگے ہوئے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، چاہے کتنا بڑا آسمان پہ اڑنے والا کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کتنے بڑے کرتبے وہ کیوں نہ دکھاتا ہو، کتنے بڑے جو ہے آستانوں کا مالک کیوں نہ ہو، کتنے بڑے جو ہے وہ اس کی مریدین کیوں نہ ہو، ہم اس کو نہیں مانتے، اور اس کی شر سے جو ہے دوسروں کو بھی ہم بچانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے جو ہے لوگوں کو بچائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے میں نے حدیث اس لیے بیان کی ہے کہ جو نسبت اور جو تعلق ہمیں حاصل ہے، ہمیں اس نسبت اور اس تعلق پر فخر ہے، اور فخر کرنا چاہیے، اور اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ نہ صحابہ کو ہم اہل بیت سے جدا کرتے ہیں، اور نہ اہل بیت کو صحابہ کرام سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ جو فیصلے، جو چیزیں ان کے ہاں ہوئیں، جو کچھ ہوا، ہم ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہتے، اور نہ ہمیں ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں دونوں
دونوں کو دل کے اندر دونوں کے لیے ہمیں محبت، ہماری محبت ان دونوں کے لیے موجود ہے دل کے اندر. ہم سب سے محبت کرتے ہیں، ہم سب سے جو ہے پیار کرتے ہیں، ہمارے اندر فرق بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم ہر کسی سے جو ہے اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو ان سب سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو اور یہ حدیث مبارکہ پسند آئی ہوگی، اور آپ بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو